برسات کے یہی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے اسی طرح نہا رہے تھے۔ ساگوان کے سپرنگ دار پلنگ پر، جو اب کھڑکی کے پاس سے تھوڑا ادھر سرکا دیا گیا تھا، ایک گاٹن لونڈیا رندیر کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس باہر پیپل کے نہائے ہوئے پتے رات کے دودھیا اندھیرے میں جھومروں کی طرح تھر تھرا رہے تھے۔ اور شام کے وقت جب دن بھر ایک انگریزی اخبار کی ساری خبریں اور اشتہار پڑھنے کے بعد کچھ تفریح کے لیے وہ بالکنی میں آ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے اس گاٹن لڑکی کو، جو ساتھ والے رسیوں کے کارخانے میں کام کرتی تھی اور بارش سے بچنے کے لیے املی کے پیڑ کے نیچے کھڑی تھی، کھانس کھانس کر اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا۔ وہ کئی دن سے شدید قسم کی تنہائی سے اکتا گیا تھا۔ جنگ کے باعث بمبئی کی تقریباً تمام کرسچن چھوکریاں جو سستے داموں مل جایا کرتی تھیں، عورتوں کی انگریزی فوج میں بھرتی ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک نے فورٹ کے علاقے میں ڈانس اسکول کھول لیے تھے، جہاں صرف فوجی گوروں کو جانے کی اجازت تھی۔ رندیر بہت اداس ہو گیا تھا۔ اس کی اداسی کا سبب تو یہ تھا کہ کرسچن چھوکریاں نایاب ہو گئی تھیں، اور دوسرا یہ کہ فوجی گوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہذب، تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان اس پر فورٹ کے لگ بھگ تمام کلبوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس کی چمڑی سفید نہیں تھی۔ جنگ سے پہلے رندیر ناگپاڑا اور تاج محل کے ہوٹل کی کئی مشہور و معروف کرسچن لڑکیوں سے جسمانی تعلقات قائم کر چکا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس قسم کے تعلقات کی کرسچن لڑکیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات رکھتا تھا، جن سے یہ چھوکریاں عام طور پر رومانس لڑاتی ہیں اور بعد میں کسی بیوقوف سے شادی کر لیتی ہیں۔ رندیر نے بس یوں ہی ہیجل سے بدلہ لینے کی خاطر اس گاٹن لڑکی کو اشارے پر بلایا تھا۔ ہیجل اس کے فلیٹ کے نیچے رہتی تھی اور ہر روز صبح وردی پہن کر کٹے ہوئے بالوں پر خاکی رنگ کی ٹوپی ترچھے زاویے سے جما کر باہر نکلتی تھی اور لڑک پن سے چلتی تھی، جیسے فٹ پاتھ پر چلنے والے سبھی لوگ ٹاٹ کی طرح اس کے راستے میں بچھے چلے جائیں گے۔ رندیر سوچتا تھا کہ آخر کیوں وہ ان کرسچن چھوکریوں کی طرف اتنا زیادہ مائل ہے۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے جسم کے تمام دکھائی جا سکنے والی اشیاء کی نمائش کرتی ہیں، کسی قسم کی جھجک محسوس کیے بغیر اپنے کارناموں کا ذکر کر دیتی ہیں، اپنے بیتے پرانے رومانسوں کا حال سنا دیتی ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کسی دوسری لڑکی میں بھی تو یہ خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ رندیر نے جب گاٹن لڑکی کو اشارے سے اوپر بلایا تو اسے کسی طرح بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ سلا لے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچاری کو نمونیا ہو جائے، تو رندیر نے اس سے کہا تھا، یہ کپڑے اتار دو، سردی لگ جائے گی۔ وہ رندیر کی اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں شرم کے لال ڈورے سے تیر گئے تھے۔ لیکن بعد میں جب رندیر نے اسے اپنی دھوتی نکال کر دی تو اس نے کچھ دیر سوچ کر اپنا لہنگا اتار دیا، جس پر میل بھیگنے کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ لہنگا اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیا اور جلدی سے دھوتی اپنی رانوں پر ڈال لی۔ پھر اس نے اپنی تنگ چولی اتارنے کی کوشش کی، جس کے دونوں کناروں کو ملا کر اس نے ایک گانٹھ دے رکھی تھی۔ وہ گانٹھ اس کے تندرست سینے کے ننھے لیکن سمٹیلے گڑے میں چھپ گئی تھی۔ دیر تک وہ اپنے گھسے ہوئے ناخنوں کی مدد سے چولی کی گانٹھ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، جو بھیگنے کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ جب تھک ہار کر بیٹھ گئی تو اس نے مراٹھی زبان میں رندیر سے کچھ کہا، جس کا مطلب یہ تھا
میں کیا کروں، نہیں کھلتی۔ رندیر اس کے پاس بیٹھ گیا اور گانٹ کھولنے لگا۔ جب نہیں کھلی تو اس نے چولی کے دونوں سروں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ گانٹ سراسر پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی دو دھڑکتی ہوئی چھاتیاں ایک دم سے نمایاں ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے رندیر نے سوچا کہ اس کے اپنے ہاتھوں نے اس گاٹھن لڑکی کے سینے پر نرم نرم گندی ہوئی مٹی کو ماہر کمار کی طرح دو پیالوں کی شکل بنا دی ہے۔ اس کی صحت مند چھاتیوں میں وہی گدگداہٹ، وہی دھڑکن، وہی گلائی، وہی گرم گرم ٹھنڈک تھی جو کمہار کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے تازہ برتنوں میں ہوتی ہے۔ مٹمیلے رنگ کی جوان چھاتیوں میں جو بالکل کنواری تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی چمک پیدا کر دی تھی جو چمک ہوتے ہوئے بھی چمک نہیں تھی۔ اس کے سینے پر یہ ایسے دیے معلوم ہوتے تھے جو تالاب کے گدلے پانی پر جل رہے تھے۔ برسات کے یہی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے اسی طرح کپکپا رہے تھے۔ لڑکی کے دونوں کپڑے جو پانی میں شرابور ہو چکے تھے ایک گدلے ڈیر کی صورت میں پڑے تھے اور وہ رندیر کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ اس کے ننگے بدن کی گرمی اس کے جسم میں ایسی ہلچل سی پیدا کر رہی تھی جو سخت جاڑے کے دنوں میں نائیوں کے گرم حماموں میں نہاتے وقت محسوس ہوا کرتی ہے۔ دن بھر وہ رندیر کے ساتھ چپٹی رہی۔ دونوں جیسے ایک دوسرے میں گل مل گئے تھے۔ انہوں نے بمشکل ایک دو باتیں کی ہوں گی کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا سانسوں، ہونٹوں اور ہاتھوں سے طے ہو رہا تھا۔ رندیر کے ہاتھ ساری رات اس کی چھاتیوں پر ہوا کے جھونکوں کی طرح پھرتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی چوچیاں اور موٹے موٹے گول دانے جو چاروں طرف ایک سیاہ دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے ہوائی جھونکوں سے جاگ اٹھتے اور اس گاٹھن لڑکی کے پورے بدن میں ایک سرسراہٹ پیدا ہو جاتی کہ خود رندیر بھی کپکپا اٹھتا۔ ایسی کپکپاہٹوں سے رندیر کا سینکڑوں بار واسطہ پڑ چکا تھا۔ وہ ان کو بخوبی جانتا تھا۔ کئی لڑکیوں کے نرم و نازک اور سخت سینوں سے اپنا سینہ ملا کر کئی راتیں گزار چکا تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی رہ چکا تھا جو بالکل اس کے ساتھ لپٹ کر گھر کی وہ ساری باتیں سنا دیا کرتی تھیں جو کسی غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں سے بھی جسمانی تعلق قائم کر چکا تھا جو ساری محنت کرتی تھیں اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھیں۔ لیکن یہ گاٹن لڑکی جو پیڑ کے نیچے بھیگی ہوئی کھڑی تھی اور جسے اس نے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا، مختلف قسم کی لڑکی تھی۔ ساری رات رندیر کو اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بو آتی رہی تھی۔ اس بو کو جو بیک وقت خوشبو بھی تھی اور بدبو بھی، وہ ساری رات پیتا رہا۔ اس کی بغلوں سے، اس کی چھاتیوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے پیٹ سے، جسم کے ہر حصے سے یہ جو بدبو بھی تھی اور خوشبو بھی رندیر کے پورے سراپا میں بس گئی تھی۔ ساری رات وہ سوچتا رہا تھا، یہ گاٹن لڑکی بالکل قریب ہونے پر بھی ہرگز اتنی قریب نہ ہوتی اگر اس کے جسم سے یہ بو نہ اڑتی۔ یہ بو اس کے دل و دماغ کی ہر سلوٹ میں رینگ رہی تھی، اس کے تمام نئے پرانے محسوسات میں رچ گئی تھی۔ اس بو نے اس لڑکی اور رندیر کو جیسے ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے، ان بے قرار گہرائیوں میں اتر گئے تھے جہاں پہنچ کر انسان ایک خالص انسانی تسکین سے محظوظ ہوتا ہے۔ ایسی تسکین جو لمحاتی ہونے پر بھی جادواں تھی، مسلسل تغیر پذیر ہونے پر بھی مضبوط اور مستحکم تھی۔ دونوں ایک ایسا جواب بن گئے تھے جو آسمان کے نیلے خلا میں مائل پرواز رہنے پر بھی دکھائی دیتا رہے۔ اس بو کو جو اس گاٹن لڑکی کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی،
رندیر بخوبی سمجھتا تھا، لیکن سمجھتے ہوئے بھی وہ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح کبھی مٹی پر پانی چھڑکنے سے سوندھی سوندھی بو نکلتی ہے، لیکن نہیں، وہ بو کچھ اور طرح کی تھی۔ اس عطر کی آمیزش نہیں تھی، وہ بالکل اصلی تھی، عورت اور مرد کے جسمانی تعلقات کی طرح اصلی اور مقدس۔ رندیر کو پسینے کے بو سے سخت نفرت تھی۔ نہانے کے بعد وہ ہمیشہ بغلوں وغیرہ میں پاؤڈر چھڑکتا تھا یا کوئی ایسی دوا استعمال کرتا تھا جس سے وہ بدبو جاتی رہے، لیکن تعجب ہے کہ اس نے کئی بار اس گاٹن لڑکی کے بالوں بری بغلوں کو چوما اور اسے بالکل گھن نہیں آئی، بلکہ عجیب قسم کی تسکین کا احساس ہوا۔ رندیر کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے پہچانتا ہے، اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی اور کو نہیں سمجھا سکتا۔ برسات کے یہی دن تھے۔ یوں ہی کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھا تو پیپل اسی طرح نہا رہے تھے۔ ہوا میں سرسراہٹیں اور پھڑپھڑاہٹیں گلی ہوئی تھیں۔ اس میں دبی دبی دھندلی سی روشنی سمائی ہوئی تھی، جیسے بارش کی بوندوں کا ہلکا پھلکا غبار نیچے اتر آیا ہو۔ برسات کے یہی دن تھے جب میرے کمرے میں ساگواں کا صرف ایک ہی پلنگ تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور پلنگ بھی تھا، اور کونے میں ایک نئی ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ دن لمبے تھے، موسم بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ بارش کی بوندوں کے ہمراہ ستاروں کی طرح اس کا غبار سا اسی طرح اتر رہا تھا، لیکن فضا میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دوسرا پلنگ خالی تھا۔ اس پلنگ پر رندیر اوندے منہ لیٹا کھڑکی کے باہر پیپل کے پتوں پر بارش کی بوندوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایک گوری چٹی لڑکی جسم کو چادر میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے کرتے قریب سو گئی۔ اس کی سرخ ریشمی شلوار جو دوسرے پلنگ پر پڑی تھی، جس کے گہرے سرخ رنگ کا ایک پھندنا نیچے لٹک رہا تھا، پلنگ پر اس کے دوسرے اتارے کپڑے بھی پڑے تھے۔ سنہری پھولدار جمپر، انگیا، جانگیا اور دوپٹہ سرخ تھا، گہرا سرخ، اور ان سب میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ لڑکی کے سیاہ بالوں میں مکیش کے ذرے دھول کے ذروں کی طرح جمے ہوئے تھے۔ چہرے پر پاؤڈر، سرخی اور مکیش کے ان ذروں نے مل جل کر ایک عجیب رنگ بکھیر دیا تھا، بے نام سا اڑا رنگ، اور اس کے گورے سینے پر کچے رنگ کے جگہ جگہ سرخ دبے بنا دیے تھے۔ چھاتیاں دودھ کی طرح سفید تھیں، ان میں ہلکا ہلکا نیلا پن بھی تھا۔ بغلوں کے بال منڈے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں سرمئی غبار سا پیدا ہو گیا تھا۔ رندیر اس لڑکی کی طرف دیکھ دیکھ کر کئی بار سوچ چکا تھا، کیا ایسا نہیں لگتا جیسے میں نے ابھی کیلیں اکھیڑ کر اس کو لکڑی کے بند بکس میں سے نکالا ہو۔ کتابوں اور چینی کے برتنوں پر ہلکی ہلکی خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس لڑکی کے جسم پر بھی کئی نشان تھے۔ جب رندیر نے اس کی تنگ اور چست انگیا کی ڈوریاں کھولی تھیں تو اس کی پیٹھ پر اور سامنے سینے پر نرم نرم گوشت پر جریاں سی بنی ہوئی تھیں، اور کمر کے چاروں طرف کس کر باندھے ہوئے اوزار بند کا نشان۔ وزنی اور نکیلے جڑاؤ نیکلس سے اس کے سینے پر کئی جگہ خراشیں پڑ گئی تھیں، جیسے ناخنوں سے بڑے زور سے کھجایا گیا ہو۔ برسات کے وہی دن تھے۔ پیپل کے نرم نرم پتوں پر بارش کی بوندیں گرنے سے ویسی ہی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسی رندیر اس دن ساری رات سنتا رہا تھا۔ موسم بے حد سہانا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو گلی ہوئی تھی۔ رندیر کے ہاتھ بہت دیر تک اس گوری چٹی لڑکی کے کچے دودھ کی طرح سفید سینے پر ہوا کے جھونکوں کی طرح پھرتے رہے تھے۔ اس کی انگلیوں نے اس گورے گورے بدن میں کئی چنگیاریاں دوڑتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس نازک بدن میں کئی جگہوں پر
सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना इसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने इस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज़ सुनी थी। मगर वो आवाज़ कहाँ थी? वो पुकार जो उसने गाटन लड़की के बदन में देखी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज़्यादा होती है, वो पुकार जो हल्का ख्वाब से निकलकर बेआवाज़ हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाते हुए पत्ते थरथरा रहे थे। वो इनकी मस्ती भरी कपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मटीले बादलों में अजीबो-गरीब किस्म की रोशनी गुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे इस गाटन लड़की के सीने में उसे नजर आती थी। ऐसी पुरस्रार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाज़िया थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गूंदे मैदे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद से माते बदन से हिना की अतर की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और जुनून की हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। इसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की, जैसी बदहज़मी के डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फूटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फुटकियाँ तैरने लगती हैं, इस तरह इस लड़की के जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे, और वो हिना के इत्र की ऊट पटांग खुशबू। रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी, जो इस गाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी कोशिश के अज़े खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज़्यादा हल्की फुल्की और दबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर इस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन कपकपी महसूस ना हुई। इसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी, जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों लड़कों के दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी हिस्स को ना छू सकी। वो हिना की खुशबू, उस बू को तलाश कर रहा था जो इन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उस गाठन लड़की के मैले बदन से आई थी।